وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو نماز پڑھتا، پر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت ہی زیادہ تھا، بڑا ہی ڈرتا تھا۔ موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی، تو ماں سے کہنے لگا اماں تو میری ماں ہے، میرے ساتھ 3 وعدے تو کر۔ اس نے کہا پتر تو بتا، آخری ہج کی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے، بتا کیا وعدہ ہے؟ تو عرض کرنے لگا اماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے صحن میں، اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی اشر کیا جانا چاہیے۔ اور اماں پھر دوسرا وعدہ کر، میرا رات کو جنازہ اٹھایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے منہ سے یہ لفظ نکل جائیں کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، رات کو میرا جنازہ اٹھانا۔ اور اماں تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر، جب لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو میری قبر پہ چلی جائے گی، عمل میرے پاس کوئی نہیں، پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا۔ اماں تو وعدہ کر کہ میرے ساتھ وعدہ کر۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ماں، بوڑھی ماں نے وعدہ کر لیا، کہا بیٹے ٹھیک ہے اگر تیری یہی ضد ہے تو میں تیار ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی، بوڑھی ماں نے رسی منگائی تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو ڈر جائے، اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا، لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر کونے سے آواز آنے لگی، خبردار یہ رب کا دوست ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے، اس سے چھوڑ دیا جائے۔ اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقعہ ہے، سنیے، بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا، پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں، اگر اس نے مجھ سے عذاب لیا تو حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا، تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو رو پڑا، کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا، میں ڈر گیا۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وصیت کرنا، اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں، لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا اللہ تجھ سے ڈر کے یہ کیا، تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا یہ دل سے بات کر رہا ہے۔ ایک چوتھی بات، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رب اشغاذا اغبر لو اقسم علی اللہ لا برا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے، قسم بھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، ابن قدامہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکے میں، قحط پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے، سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے، تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا، کالا سیاہ رنگ، 2 رکعتیں نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے تو کہنے لگا اللہ مجھے پتہ ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے، تو ناراض ہو گیا نا، تو نے بارش روک لی، تو ناراض ہو گیا نا، ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا۔ اللہ رحم فرما، تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہیں، ڈر جاتے، غلام ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئی، بارش ہونے لگی، میں اس کے پیچھے گیا، اس کا گھر ڈھونڈ آیا، تعقب کیا، پیچھا کیا، گھر میں نے تلاش کر لیا، اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو۔ فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا، اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے درویش، اتنے بڑے محدث۔ میں نے کہا تیرا غلام چاہیے؟ اس نے کئی غلام دکھائے، میں نے کہا نہیں یہ نہیں۔ اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں، کوئی سے بھی آپ لے لے، خرید لے۔ میں نے کہا نہیں۔ پھر وہ لاغر سا، وہ کمزور سا، وہ ضعیف سا نکل کر کے آیا۔ میں نے کہا یہ مجھے دے دو، تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے، کیا لے کے کریں گے؟ میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو راستے میں پوچھنے لگا کہ میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، مجھے کیوں خریدا؟ آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے؟ تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا، میں تو خود تیری خدمت کروں گا، میں تیرا بیاہ کراؤں گا، تیرے لیے مکان بناؤں گا، میں تیری خدمت کروں گا، میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں، میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں۔ کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا 2 رکعتیں پڑھ لوں؟ اب مجھے لے جانا پر 2 رکعتیں پڑھ لوں؟ کہتے میں نے کہا پڑھ لو۔ تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دینا، میں خدمت نہیں کر سکا۔ پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا، اے اللہ راز تو کھل گیا، اللہ تیرا میرا معاملہ تھا، راز تو کھل گیا، راز تو کھل گیا، اللہ راز تو کھل گیا، میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں، اللہ راز کھل گیا۔ یہ لفظ کہتے کہتے اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی، اس کی روح ہی پرواز کر گئی۔ تو کبھی ان کمزوروں کے ذریعے بھی اللہ کو منایا جا سکتا ہے، تو رب کو منانے کی کوشش کریں، اس کے حضور عجز کی کوشش کریں۔ ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر، اپنے مصلے پہ بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کہے، اور یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا قدیر ہے، بڑا قادر ہے، 1 منٹ لگاتا ہے اور ہر چیز اس کے کرم میں نہا جایا کرتی ہے، اس کے فضل میں ہر چیز نہا جاتی ہے۔ بوڑھے بھی دعائیں کریں، مائیں بھی دعائیں کریں، اور بچے بھی دعائیں کریں۔ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے درجے کو بلند کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے عمل اس طرح کے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اسے کسی مشکل میں ڈال کے، کچھ بیماری دے کے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ بیماری اللہ تعالیٰ کی جانب سے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہمیں ملتا ہے اس میں جناب کلیم نے کس سلیقے سے بات کی؟ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری کی نسبت اپنی طرف کر لی اور شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی جانب کر دی۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، حالانکہ بیماری اور شفا دونوں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا تقاضا ہے۔ تو یہ بات ہے جو سلیقے سے کی، بات ہے جو عمدگی سے کی، بات ہے جو اللہ جل شانہ کے شایان شان لفظ تھے، ان لفظوں کا چناؤ کرنے کی کوشش کی جو اس کی شان باری تعالیٰ کے مناسب نہیں ہے، وہ لفظ کبھی ادا نہ کیے جائیں۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بابت گفتگو کرتے ہیں تو آپ بہت آگے جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی الفاظ کا چناؤ تو حسن ہے، یہ تو خوبصورتی ہے، اچھے اور خوبصورت الفاظ کا چناؤ کر کے اپنی بات کی جائے، بات سلیقے سے کی جائے، عمدگی سے کی جائے، سامنے والے کو گھائل نہ کرے بلکہ اسے مائل کرے۔ آپ دیکھیے بات ہی ہے، کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ بڑے ہیں یا نبی پاک علیہ السلام؟ تو ظاہر ہے اس سے مراد اس کا عمر پوچھنا تھا، لیکن جو الفاظ کا چناؤ ہے، جو گفتگو کا حسن ہے، جو مؤدب لہجے ہیں، جو باوضو لہجے ہیں، جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو اپنے لہجوں کو معطر کر کے صحابہ پیش ہوتے اور ہمیں وہ سکھاتے ہیں۔ حضرت عباس چچا ہیں، پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بڑے ہیں یا نبی پاک علیہ السلام؟ تو ان کا بات کرنے کا سلیقہ کتنا خوبصورت ہے۔ فرمانے لگے بڑے تو نبی کریم علیہ السلام ہی ہیں، ہاں پیدا پہلے میں ہوا تھا، میری پیدائش پہلے کی ہے، لیکن بڑے وہی ہیں اور وہی بڑے رہیں گے۔ تو یاد رکھیے گا
کہ بات کریں پر ذرا سلیقے سے کریں. بہت بڑی نعمت ہے زبان. یہ انسان کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس میں سے ایک فضیلت ہے کہ انسان بول سکتا ہے، لیکن آپ کے جو منہ میں آئے وہ کہہ نہ دیں، جو سمجھ میں آئے وہ بول نہ دیں. آپ بات کریں تو ذرا سلیقے سے کریں. کیا انداز تھا صحابہ کا حضور کی بارگاہ میں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. کیا خوبصورت انداز تھا، فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر قسم قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے. بظاہر چیونٹی جیسی چھوٹی مخلوق بھی اور ہاتھی جیسا بڑا جانور بھی. اللہ تعالیٰ نے دھاڑنے والے شیر بھی پیدا کیے اور زمین پر چلنے والے چھوٹے جانور بھی پیدا فرمائے. اللہ نے قسم قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن فضیلت عظمت حضرت انسان کو عطا فرمائی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اللہ تعالیٰ نے کرامت کا تاج جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے کو عطا فرمایا. اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی خصوصیات ہیں انسان کی جس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات ہے. ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اظہار و بیان کی قوت عطا فرمائی. یہ بول سکتا ہے، یہ گفتگو کر سکتا ہے، یہ اپنا ما فی ضمیر لفظوں میں بیان کر سکتا ہے. جنگل کا بادشاہ ہے شیر، لیکن کسی سے اپنی بات نہیں کر سکتا. یہ انسان ہے جو اپنی گفتگو سے، جو اپنی شاعری سے، جو اپنے لہجے سے، جو اپنی سریلی آواز سے بڑے بڑے مجموعوں پہ حاوی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان پر جب اپنے احسانات گنوائے تو ان میں یہ احسان بھی گنوایا کہ خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے بیان سکھایا ہے. وہ گفتگو کر سکتا ہے، وہ بات کر سکتا ہے. زبان بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن یاد رکھیے گا جس قدر یہ بڑی نعمت ہے اس قدر یہ حساس چیز بھی ہے. جس طرح میٹھے بول، میٹھی گفتگو پورے ماحول کے اندر رس گھول دیتی ہے، خوبصورتی پیدا کر دیتی ہے، ماحول کو اچھا کر دیتی ہے، دلوں کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اسی طرح تلخ باتیں، ترش باتیں ماحول کے اندر تکلیف کو بھی پیدا کرتی ہیں. یہ زبان اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ لوگ جب کسی کی مظلومیت کا اظہار کرتے ہیں، کسی جانور کی، کسی اور کی، تو کہتے ہیں بیچارہ بے زبان ہے. یعنی یہ ایک کمزوری ہے، ایک ضعف ہے کہ یہ اپنی بات ہی نہیں کر سکتا، بول ہی نہیں سکتا، بتا ہی نہیں سکتا. تو جس طرح زبان بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح حساس مسئلہ بھی، اور اتنا حساس ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک اپنی شرمگاہ کی اور ایک اپنی زبان کی. اگر تم اسے کنٹرول رکھنے کی، اسے ضابطوں کا پابند کرنے کی، اسے فضولیات سے بچانے کی مجھے گارنٹی دو تو تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا کہ گفتگو تو کرنی ہے، بات تو کرنی ہے. تو دانا وہ ہوتے ہیں جو بات کرنے سے پہلے تول لیں، سوچ لیں. بات کی جا سکتی ہے، اچھے جملوں سے بھی ماحول قائم رکھا جا سکتا ہے، اچھے الفاظ کا چناؤ بھی ہو سکتا ہے. والد صاحب نے کہا اگر کہ جاؤ اپنی والدہ کو بلا کے لاؤ، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اماں جی آپ کے شوہر نے آپ کو یاد کیا ہے. لیکن یہ اچھا چناؤ نہیں ہے. اگرچہ بات درست ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن یہ
اس نے اپنے معافی ضمیر کو جو چناؤ دیا ہے، جو الفاظ دیے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ کیا خوبصورت کسی نے بات کی تھی، اس نے کہا تھا بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے۔ بات اگرچہ بے ترتیب بھی ہو پر پھر بھی بات کرنی آتی ہو۔ بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ عمدہ لفظ یہی ہے، خوبصورت جملہ یہی ہے کہ جا کے یہ کہا جائے کہ اماں جی آپ کو والد صاحب نے یاد فرمایا، ابا جی آپ کو بلا رہے۔ اس میں چناؤ اچھا ہے، ادب ہے، احترام ہے۔ کسی شخص نے گفتگو کرتے ہوئے آپ سے جو بات کی تو اس نے نہایت احمقانہ بات کر دی، اس نے نہایت کمزور بات کر دی، اس نے ایک فضول بات کر دی۔ لیکن اگر آپ سمجھدار آدمی ہیں تو پھر آپ اسے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کیا تم بیوقوفوں جیسی بات کر رہے ہو، تمہاری عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے، بلکہ اسے اچھا اسلوب بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ سمجھ نہیں پائے، آپ جو رائے دے رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کو جو بات عرض کروں گا امید ہے آپ سمجھیں گے، یہ زیادہ اچھی ہوگی۔ آپ اچھے انداز کے ساتھ بھی بات کو سلجھایا جا سکتا ہے، بات ہی کی جا رہی ہے لیکن اس بات کو عمدہ پیرایا دیا جا سکتا ہے، اسے اچھا اسلوب دیا جا سکتا ہے، اسے صحیح معنوں کے اندر بات کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ دیکھیے، بیماری اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کوئی شخص بھی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے آزمائش میں ڈالا ہے، اور اب تعالیٰ جب کسی کو اس آزمائش میں ڈالتا ہے پھر اجر بھی عطا کرتا ہے۔ نبی